یہ زلزلہ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ہماری عزاداری کا ایک یہ خاص حصہ ہے۔ اس کا جو اصل نام وہ مرتجز تھا۔ جب مولا حسین علیہ السلام اپنا آخری سجدہ ادا کر رہے تھے، دشمنوں کے تیروں تلواروں سے مولا کو بچانے کے لیے مولا کا طواف کرنے لگ گیا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کی سواری کی نسبت سے ہمارے زلجنا کو برآمد کرواتے ہیں۔ یہ جو وائٹ چادر ڈالی گئی ہے اور اس کے اوپر لال نشان ہے، محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی زلزلہ کی تیاریوں کا بھی آغاز کر دیا جاتا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ زلزلہ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کو جو زیور بنایا گیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور زلزلہ کی برآمدگی سے پہلے اس کو کیا غسل دیا جاتا ہے اور کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، تمام تر تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں واجد بھائی۔ واجد بھائی سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم واجد بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی واجد بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے زلزلہ کو خود تیار کر رہے ہیں اس وقت اور زیورات بنا رہے ہیں ان کو، تو میں سب سے تو پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ محرم شروع ہوتے ہی زلزلہ کی تیاری کا آغاز کر دیا جاتا ہے، کون سے محرم سے سٹارٹ کرتے ہیں آغاز زلزلہ کو تیار کرنے کے لیے برآمدگی کے لیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بھائی، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب یہاں سے شروع کروں گا کہ سب سے پہلے تو دنیا کو نا لفظ زلزلہ کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ زلزلہ کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ زلزلہ کی اہمیت کیا ہے۔ زلزلہ کی ہم تعظیم کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے ہم اس کے لیے ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری عزاداری کا ایک یہ خاص حصہ ہے۔ اس کا جو اصل نام تھا اس وقت وہ مرتجز تھا۔ جب مولا حسین علیہ السلام اپنا آخری سجدہ ادا کر رہے تھے تو اس حیوان نے انسانیت سے بھی بھرپور ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور جب 9 لاکھ جو تھے وہ حیوان سے بھی بدتر ہو گئے تھے تو وفا کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو کہ کہہ لیں کہ قیامت تک ہم نہیں بھلا سکتے۔ جب مولا حسین علیہ السلام اپنا آخری سجدہ ادا کر رہے تھے تو دشمنوں کے تیروں تلواروں سے مولا کو بچانے کے لیے مولا کا طواف کرنے لگ گیا تھا۔ طواف کرتے کرتے اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ زخموں سے، تیروں سے، تلواروں سے پر ہو گئی، بھر گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ایک سائڈ جو ہے وہ بھر گئی ہے، اس نے دوسری سائڈ سے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اتنا طواف کیا کہ اس کی دونوں سائڈیں پر ہو گئی اور مولا نے اپنا جو سجدہ تھا آخری وہ مکمل کیا۔ جہاں پہ 9 لاکھ نے دیکھا تو 9 لاکھ میں یہ ہلچل مچ گئی کہ کوئی ایسی پروں والی چیز ہے جو کہ مولا حسین علیہ السلام کا جو وہ طواف کر رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو وہاں سے اس کا نام زلجنا پڑا۔ اور ہمارے جو مجالس ہیں، ہماری جو عزاداری ہے، اس میں زلجنا کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ لوگ عاشور کے دن مولا حسین علیہ السلام کی سواری کی نسبت سے ان کی یاد میں ہمارے زلجنا کو برآمد کرواتے ہیں۔ برآمد کرنے کے بعد وہاں پہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق سینہ کو بھی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے طریقے سے گریہ اور مولا کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ جی، اس کا جو آغاز ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں ایک صدیوں سے چل رہا ہے، سینہ بہ سینہ جو ہے ہمیں منتقل ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ مولا کے کرم سے یہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا برآمدگی سے پہلے زلجنا کو کیا کیا تیاریاں کروائی جاتی ہیں اور زلجنا کو سجانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ اگر دیکھا جائے تو روایات کے مطابق زلجنا کے لیے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اس کی جو کاٹھی ہے، امامہ شریف ہے اور ڈھال تلوار، ٹھیک ہے۔ بقایا جو چیزیں جس طرح کے ہم نے یہ نقطہ ڈالا ہوا ہے، یہ زیگے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اس کو اٹھا جال، جو بھی چیزیں ہم ڈالتے ہیں وہ اس کی سجاوٹ کے لیے۔ آپ یہ کسی کو پکڑا کے مجھے باری باری ہم ذرا گھوم کے اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا زیورات میں بنایا گیا ہے؟ تو بھائی آپ آئیے گا، ذرا پکڑیں واجد بھائی، آپ باری باری ہمیں بتا دیں کہ کس طرح سے تیار کیا گیا ہے اور زیورات میں کیا کیا چیزیں بنائی گئی ہیں۔ یہ پہلے تو یہ کپڑا ہوتا ہے بڑا نفیس، ٹھیک ہے، جو کہ ہم اسپیشلی تیار کرواتے ہیں زلجنا کی خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اس کے اوپر یہ کام ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نقطہ آ جاتا ہے، یہ بیلٹ ہے، یہ چھبے ہیں، زگے آ گئے، ٹھیک ہے۔ امامے کا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ یہ ہم
تعظیم. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا امامے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو امامہ شریف ہم اس کے ذوالجناح کے اوپر جو نشانی کے طور کے اوپر رکھتے ہیں، یہ منسوب کیا جاتا ہے مولا حسین علیہ السلام سے. یہ جو وائٹ چادر ڈالی گئی ہے اور اس کے اوپر لال نشان ہے، یہ کس لیے ڈالی جاتی ہے؟ یہ بیسکلی جو ہے نا واقعہ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، جو ظلم کی ایک تاریخ رقم کی گئی ہے. جب ذوالجناح کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح بتایا کہ ذوالجناح نام کیوں پڑا، تو جب وہ واپس جو ہے خیمہ گاہ میں خون سے لت پت آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو تیر اور مختلف قسم کے جو ہے نیزوں سے تلواروں سے اس کے پر وار کیا گیا، وہ خون پہ لت پت جب خیموں میں واپس آیا، تو وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم یہ جو ہے اس کے اوپر کفنی امی سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ لال نشان کے وہ جی خون سے لت پت جو واپس آیا. کفنی دی جاتی ہے، جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس جانب آ جاتے ہیں، تو اس کا بتائیے گا یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہم پٹھا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے جال ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا لوگ مختلف قسم کے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے سونے کے بھی ڈالے اور چاندی کے بھی، ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی جی بالکل ہوتا ہے، اپنی عقیدت کے حساب سے. جس طرح ماشاءاللہ ہمارا زیور ہے، ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت، ٹھیک ہے، وہ اس کو جتنا بہتر ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہم کریں. اس جانب چلتے ہیں، آپ کو اس سائڈ سے بھی دکھاتے ہیں کہ اس جانب کیا کیا زیورات یہاں پہ بنائے گئے ہیں، اور بتائیے گا. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ 3 چیزیں مین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کیونکہ ہم نے مقتل میں جب یعنی کہ کوئی بھی میدان میں جب جنگ ہوتی تھی تو 3 چیزیں ضروری ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. ایک جو اوپر سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی نشانی یہ امامہ پاک ہم نے موجود رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کاٹھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈھال تلوار، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا واجد بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا برآمدگی سے پہلے اس کو جب تیار کرتے ہیں تو تب کیا تیاری کروائی جاتی ہے وہ بھی بتائیے گا. اکثر ایک کنسیپٹ ہے کہ جی ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم سنتے ہیں کہ جی وہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں یا جو امام حسین کے لیے جو عزاداری کرتے ہیں، یہ اپنے ذوالجناحوں کو مختلف قسم کی ادویات دیتے ہیں، نشہ آور چیزیں نشہ دیتے ہیں، ایسے کافی سنا ہم نے کہ نشہ دیا جاتا ہے ان کو تاکہ ذوالجناح نشے میں رہے. کیا یہ واقعی بات درست نہیں، ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیسکلی دیکھیں یہ معاملات ہیں عقیدت کے، ٹھیک ہے، یہ عقیدت کے معاملات ہیں. جب آپ یہ ذوالجناح آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ میرے ساتھ ہی تھے، میرے خیال سے میں نے اس کو کوئی چیز نہیں دی، ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ عقیدت کا ایک رشتہ قائم کیا اور عقیدت کے وہ معاملات کو لے کر چلا، ٹھیک ہے. اب یہ جو کنسیپٹ بنایا گیا نا، یہ دیکھیں یہ جو کنٹروورشل زمانہ ہے اس ٹائم، یہاں پہ اے آئی ویڈیوز بنا کے کوئی کسی بات کو بھی کسی طرف موڑ دیا اور جاتا چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جب آپ لنگر تقسیم کرنے سے پہلے ذوالجناح کو کھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. اس میں کتنی درست بات ہے؟ کیا یہ واقعی سچ ہے یا پھر یہ صرف باتیں بنائی گئی ہیں؟ دیکھیں آپ میرے خیال سے تو اگر انسان سمجھدار ہے اور عقل مند ہے تو اس کا عقلی تقاضا تو اس چیز کو مانے گا نہیں. دیکھیں ایک مجمع ہے جس کے اندر لاکھوں کی تعداد ہے، ٹھیک ہے، ایک زیارت نکلی ہے تو ایک زیارت نے ایک چیز کو چکھا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، اس کو چکھنے کے بعد وہ لاکھوں کا مجمع جو اپنے اپنے عقیدت اور حیثیت کے مطابق بانٹ رہا ہے، تو وہ منہ لگی ہوئی چیز وہ کتنی ہی چیزوں میں ڈالی جائے گی. اور اگر دنیاوی مثال دوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے سر کا بال جس کو میں روز دھو رہا ہوں وہ اس میں گر جائے تو میں اس کو کیا نام لیتے ہیں جب تک نکالوں گا نہیں تو میں کیسے اس کو کھاؤں گا، کیونکہ میرا روح ہی نہیں کرے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ باؤنڈریز، کچھ حدود ہمارے مذہب نے یہ کہہ لیں یا کہ ہماری فقہ نے کہہ لیں ہمیں دی ہوئی ہیں، نہ ہمیں اسے پار کرنا نہ ہم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا برآمدگی سے پہلے غسل بھی دیا جاتا ہے ذوالجناح کو؟ جی بالکل، ہم اسے جو ہے نا ایک دفعہ غسل دیتے ہیں برآمدگی سے پہلے. خود بھی جتنے بھی ہم تیار کرنے والے ہیں، ہم بھی باخصوص ہو کے اور باوضو ہو کے، پاک ہو کے باوضو ہو کے پھر اس کے بعد تیار کرتے ہیں. تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ذوالجناح کو غسل دینے میں اور سارا زیور پہنانے میں ذوالجناح کو کتنا وقت لگ جاتا ہے آپ کا؟ ذوالجناح کو غسل دینے میں جتنا کو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ایک جب اس کو غسل دینا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا، نہلانا ہے، تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس کا تو ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن جو تیاری کا ٹائم ہے، ظاہری سی بات ہے، جتنی ہی ہم سجاوٹ کرنا چاہیں، جتنا کو سجانا چاہیں، اتنا ہی وقت اس میں درکار ہوتا ہے. اگر اس کا میں ایک چھوٹا سا اندازہ لگاؤں تو اپروکسیمیٹلی کوئی آدھے گھنٹے کے اندر ہم کر لیتے ہیں.
اچھا، زلجنا کو جب برآمد کیا جاتا ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ زلجنا کو ہم کسی طرح ہاتھ لگا لیں، جی تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہاتھ لگانے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، جس طرح کہ ہم کسی بھی روزے پہ جاتے ہیں، کسی بھی مزار پہ جاتے ہیں، یا کبھی ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس کے لیے عقیدت رکھتے ہیں ہم ایک دفعہ اسے مس ضرور کر لیں، ہاتھ لگا لیں، یا ہم اس اس وقت کو کیا جذبات ہوتے ہیں؟ ہم جذبات کا تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دیکھیں، اب اس ٹائم انسان کے ذہن میں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ایک ویو، وہ جب علامہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یا ذاکر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ کچھ ہوا، اور جیسے ہی یہ زلجنا جو میرے عقب میں دل کر پھٹ رہا ہے، جاتا ٹھیک ہے۔ ہے، وہ جب ایک دم جب وہ ہوئی زلجنا، اسی طرح میں نے جیسے بتایا کہ جو ہم زیور وغیرہ ڈال رہے ہیں، یہ چادر خون میں لت پت ایک کنسپٹ دے رہے ہیں، وہ جب ایک دم وہ منظر کشی سامنے آتی ہے تو یقین کرے دل کرتا ہے یا تو خود کو مار لیں، یا تو نہیں بتا سکتا، کہ اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک نہ اس سے کوئی مشقت ہے، نہ ہی اس سے کوئی، اس کے اوپر کوئی سوار بھی نہیں ہے، یہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ جب تک زندہ ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کی خدمت گزاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ برآمدگی کے بعد لوگوں میں عقیدت کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا واجد بھائی، میں نے خود بھی دیکھا کہ زلجنا جب برآمد کیا جاتا ہے تو زلجنا کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ جی، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اس کو غسل دیا، خود بغسل ہو کے باوضو ہو کے اس کو تیار کیا، اس کو تلقین کی، بتایا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی محسوس ہوا کہ ہمارے کنسیپٹ کے مطابق کہ جب یہ برآمد کیا جاتا ہے تو اس میں مولا حسین علیہ السلام کی سواری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس کے سامنے بھی وہ منظر کشی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو بھی وہ چیزیں محسوس ہو رہی ہوں گی شاید، تو اس کی وجہ سے وہ بھی اپنے حساب سے شاید گریہ کرتا ہے۔ زلجنا، کیا یہ کوئی خاص بریڈ لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو زلجنا کا لقب دیا جاتا ہے؟ جی، بیسکلی جو ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی عام گھوڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اسپیشل بریڈ ہے جو کہ خصوصی طور کے اوپر ہمیں فوج سے مونا ڈپو ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہمیں جو ہے ملتی ہے، ہم ان کو اپلیکیشنز دیتے ہیں، وہ وہاں سے پھر ہماری چیک آؤٹ کر کے پھر ریکمنڈیشن کے بعد ہمیں وہ کہتے ہیں جی بلاتے ہیں، بلانے کے بعد ہمیں وہ ایک بچہ دیں گے، ٹھیک ہے، اسی بریڈ کا، پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کی خوراک وغیرہ کا دھیان کر کے، اس کے معاملات کو دیکھ کے، پھر اس کو زلجنا کا لقب دے کے، پھر اس کو زلجنا کے معاملات میں ہی منسوخ کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ واجد بھائی، آپ نے جزاک اللہ۔ اتنا ہمیں انفارمیشن دی اور ہمیں چیزوں کا بتایا کہ کس طرح برآمدگی سے پہلے زلجنا کو تیار کیا جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کون کون سے زیورات بنائے جاتے ہیں، تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔